عزیزان گرامی، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم درس قرآن کی اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی، اور پچھلی نشست میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی 11ویں آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ آج ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ جہاں پر ہم نے پچھلی نشست میں اختتام کیا تھا، مگر اس سے پہلے میں آپ سب کو ماہ ربیع الاخر کی آمد کی مبارکباد دیتا ہوں، جو کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت کی بنیاد پر پورے عالم اسلام میں ایک خاص مقام اور خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ربیع الاول 12ویں کا مہینہ ہے تو ربیع الاخر 11ویں کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کی نسبت انبیاء کے سردار سے ہے تو ربیع الاخر کی نسبت اولیاء کے سردار سے ہے۔ ربیع الاول کی نسبت اس ذات گرامی سے ہے جس ذات پر ایمان لانے اور جن کی مدد کرنے کا وعدہ کرنے کے بعد اللہ نے انبیاء اور رسولان عظام کو نبوت اور رسالت کا شرف عطا کیا، اور ربیع الاخر کا مہینہ اس ذات گرامی سے منسوب ہے جس کی اتباع، پیروی، انقیاد اور جس کی بارگاہ میں جھکے بغیر کسی کو ولایت کا درجہ عطا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اولیاء کا ایک طبقہ ہے جن کو افراد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ افراد۔ اولیاء کا طبقہ ہے جو ڈائریکٹلی حضرت علی کی بارگاہ میں جواب دہ ہوتے ہیں، باقی کہیں پر ان کی جواب دہی ضروری نہیں ہے، لیکن اولیاء کے اس عظیم طبقے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع اور ان کی بارگاہ میں جھکنا اپنا معمول بنا لیں، اور ان کی بارگاہ میں ان کی جواب دہی ضروری ہے، باقی اور کسی کی بارگاہ میں نہیں۔ اسی سے سمجھ سکتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہنشاہ ولایت، جن کے حوالے سے حضرت شیخ عقیل علیہ رحمۃ و رضوان نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ پاک امر ولایت ان کی جانب منتہی کر دے گا، یہ جس کو چاہیں گے ولی بنائیں گے اور جس کو چاہیں گے اولیاء کی فہرست سے نکال باہر کریں گے۔ تو یہ مہینہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے منسوب ہے۔ آپ کی 11ویں بڑے دھوم دھام سے منائی جاتی ہے اس مہینے میں، اور پورے عالم اسلام میں اس مہینے کا ایک خاص مقام اور خاص فضل ہے اور خاص کمال ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس
مہینے کا صدقہ اور وسیلہ عطا فرمائے، اور حضور شہنشاہ ولایت علیہ رحمت و رضوان کے صدقے ہم پر اپنی رحمت و انوار کی بارشیں برسائے۔ اب میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں پہ میں نے پچھلی نشست میں چھوڑا تھا کہ اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل کی 11ویں آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان شر کے لیے اسی طرح دعا کرتا ہے جس طرح خیر کے لیے دعا کرتا ہے۔ انسان اسی طرح برائی مانگتا ہے جس طرح وہ بھلائی مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے ہم نے 2 قول آپ کے سامنے پچھلی نشست بیان کیے تھے۔ پہلا قول یہ کہ یہ آیت کریمہ نضر ابن حارث جو کہ کفار مکہ کا ایک سردار تھا اور ایک قریش کے رؤسا میں اس کا شمار ہوتا تھا، تو اس نے ایک بار رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ مولا اگر یہ جو محمد قرآن پڑھتے ہیں اور یہ جو دین لے کر آئے ہیں، اگر یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش اتار دے، ہم پر پتھر برسا اور ہمیں دردناک عذاب دے۔ تو کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اسی کے بارے میں نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ انسان شر اور برائی بھی اسی طرح مانگتا ہے جس طرح خیر اور بھلائی مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ یعنی نضر بن حارث کا جو انجام ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، دردناک عذاب اس کا مقدر ہے، لیکن وقت سے پہلے انسان جو کہ نضر بن حارث ہے وہ اپنے انجام کی دعا کر رہا ہے وقت سے پہلے، جس کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تو یہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے کہ انسان جلد باز واقع ہوا ہے، ہر چیز میں جلدی کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ دعا کر رہا ہے کہ پہلے ہی ہم پر آسمان سے یہ پتھر برسا دے یا ہمارا دردناک ہم پر عذاب تو اتار دے۔ یہ تو اس کا انجام ہے جو اس کا بہرحال ہونا ہے۔ اور نضر بن حارث کا انجام ہوا کہ یہ حضرت علی کے ہاتھوں قتل کیا گیا۔ غزوہ بدر میں وہ پہلے قیدی ہوا، پھر اس کے بعد قتل ہوا، اور اس کے بعد آخرت میں جو اس کا دردناک عذاب ہے وہ تو ہے۔ تو ایک یہ قول ہے اس آیت کریمہ کے حوالے سے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان ایسا ہوتا ہے، یہ اس قول کو امام رازی نے لکھا ہے تفسیر کبیر کے اندر، کہ کبھی کبھی انسان ظاہری حالات کو دیکھتا ہے جو اس کے سامنے اس کی ضروریات ہوتی ہیں، ان کو دیکھتا ہے اور ان کو دیکھ کر کے وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی چیز کے بارے میں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، یہ ہمارے لیے خیر ہے، حالانکہ وہ چیز اس کے لیے ہر قسم کی برائی اور فساد کا جڑ ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ انسان مستقبل سے وہ غیر واقف ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے، تو ظاہری حالات کو دیکھ کر کے، اپنی ظاہری ضروریات کو دیکھ کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے سراپا خیر ہے، اور اس کو طلب کرنے میں، اس کو مانگنے میں کافی مبالغہ سے کام لیتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ جانتا ہے کہ وہ چیز جو یہ مانگ رہا ہے جلد بازی میں اپنی ظاہری حالت کی وجہ سے، وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے،
اور شر اور فساد کی جڑ ہے، لہٰذا اللہ پاک یہ کرم کرتا ہے کہ اپنے فضل و کرم کی بنیاد پہ اس بندے کو وہ چیز عطا نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ اور ایک تیسرا قول کہ جو کہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ تین جلیل القدر ائمہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت قتادہ، حضرت مجاہد، وہ کہتے ہیں تینوں کا جو قول ہے اس کا نچوڑ اور لب لباب یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان غصے میں اپنے آپ پہ بد دعا کر دیتا ہے، اپنی اولاد کے لیے بد دعا کر دیتا ہے، اپنے مال کے لیے بد دعا کر دیتا ہے، اپنے بھائیوں، اپنے احباب، اپنے رشتہ دار کے لیے بد دعا کر دیتا ہے۔ کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان غصے سے اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے اور پھر اس کے بعد بد دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کوئی کام کرنا تھا اسے خود کہ ہاں ہمیں یہ کام کرنا ہے، اپنی سستی کی وجہ سے نہ کر سکا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان اپنے آپ پر بد دعا کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے لیے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد سے کوئی دکھ پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، اولاد بات نہ مانے، اولاد نافرمانی کرنا اپنی عادت بنا لے، والد کی بات کو پس پش ڈال کر کے محض اپنی من مرضی وہ کرنے لگ جائے، تو اس وقت غصے میں آ کر کے جب تکلیف کی شدت ہوتی ہے تو ایک باپ اپنی اولاد کے حق میں بد دعا کر دیتا ہے، تم مر جاؤ، تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، اس قسم کی بد دعائیں نکال دیتا ہے۔ کبھی اپنے بھائیوں کے لیے بد دعا نکال دیتا ہے، کبھی اپنے مال، اپنی دولت کے لیے بد دعا نکال دیتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ سب یہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان برائی مانگتا ہے جس طرح بھلائی مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ تو انسان کبھی کبھی غصے میں اپنے اوپر، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، احباب، اقربا کے اوپر غصے میں جلد بازی کی وجہ سے بد دعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا ارادہ نہیں ہوتا کہ اس کی دعا جو بد دعا ہے وہ قبول ہو جائے، وہ غیر ارادتاً غصے سے مغلوب ہو کر کے وہ بد دعا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اور اپنی رحمت سے اس کی وہ بد دعائیں جو وہ اپنوں کے حق میں کرتا ہے اللہ قبول نہیں کرتا، ورنہ اگر اللہ قبول کر لے کہ جو کبھی کبھی والدین اپنی اولاد کے لیے کر دیتے ہیں بد دعائیں، اگر کبھی قبول کر لے اللہ پاک کہ جس طرح وہ دعائیں قبول کرتا ہے، جس طرح وہ جو خیر کی دعائیں انسان مانگتا ہے، اچھائی کی اور بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے، جس طرح اللہ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اسی طرح اگر اللہ بد دعائیں قبول کرنے لگ جائے لوگوں کی تو پھر لوگوں کا تو کام تمام ہو جائے گا۔ ماں کبھی کبھی غصے میں آ کر کے، جو کہ مامتا کی پتلا ہوتی ہے، جو کہ اپنی اولاد سے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، جو اپنی اولاد کا کوئی دکھ نہیں دیکھ سکتی، کوئی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، کبھی کبھی انتہائی غصے کے عالم میں اس کی زبان سے بھی بد دعا کے الفاظ نکل جاتے ہیں، حالانکہ اس کا ارادہ بالکل نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کو ہاں واقعتاً یہ پہنچے جو میں کہہ رہی ہوں۔ جب والد بد دعا کرتا ہے تو اس کا جو ارادہ ہوتا ہے بالکل یہ نہیں ہوتا۔ ایسے بھائی کے لیے، رشتہ دار کے لیے بد دعا کرتا ہے انسان، ارادہ نہیں ہوتا، بس وہ غصے سے مغلوب ہو کر کے بد دعائیں کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ جلد بازی میں تو اللہ پاک اپنی رحمت، اپنے کرم اور محض اپنے فضل کی بنیاد پر اللہ بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔
اگر وہ کرنے لگ جائے، بد دعاؤں کو بھی اسی طرح قبول کرنے لگ جائے اللہ پاک جس طرح دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو ظاہر ہے ہمارا کام ختم ہو جانے گا۔ تو اسی بات کو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، انسان برائی مانگتا ہے، دعاءہ بالخیر، اسی طرح جس طرح بھلائی مانگتا ہے، کہ جس طرح بھلائی میں کافی مبالغہ کرتا ہے نا، کافی مبالغہ کرتا ہے کہ مولا دے 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 دے، الحاح کرتا ہے، اصرار کرتا ہے، اسی طرح کبھی کبھی بد دعائیں کرنے میں بھی وہ کافی اصرار کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کہہ دیتا ہے اپنی اولاد سے تنگ آ کر کے کہ اس سے تو بہتر ہے کہ بے اولاد ہی انسان رہے، ہماری اولاد ہی نہ ہوتی، کہہ دیتا ہے۔ اگر اللہ قبول کر لے تو کیا حال ہوگا بتائیں؟ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ایسی بد دعائیں قبول نہیں کرتا۔ اور اسی آیت کریمہ کی مثل وہ آیت کریمہ ہے جو سورہ یونس کی 11ویں آیت ہے، 11ویں آیت پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت لوگوں کو اسی طرح جلد بازی کہ جیسے لوگ جلد بازی میں بھلائی چاہتے ہیں اور بھلائی مانگتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی غصے میں آ کر کے، جلد بازی میں آ کر کے وہ شر اور بد دعائیں کرتے ہیں، برائی کی دعائیں کرتے ہیں، تو اگر اللہ لوگوں کو اسی طرح برائی پہنچا دیتا جس طرح لوگ بھلائی پہنچنے کی جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مدت تو پوری ہو جاتی، ان کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اگر اللہ لوگوں کو برائی پہنچانے میں، اگر اللہ لوگوں کو برائی پہنچانے میں جلد بازی کرتا، استعجالہم بالخیر، جس طرح لوگ بھلائی کے لیے جلد بازی کرتے ہیں، تو حال یہ ہوتا لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، لوگوں کی مدت پوری ہو جاتی، اور دیکھتے ہی دیکھتے نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا سے چلے جاتے۔ لیکن اللہ پاک ایسا نہیں فرماتا، بلکہ محض اپنی رحمت کی بنیاد پر لوگوں کی دعائیں تو قبول کرتا ہے، لیکن وہ جو بغیر ارادے کے غصے میں بد دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ آگے فرماتا ہے سورہ یونس کی اس آیت کریمہ کے میں کہ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی سرکشی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حکم سے اعراض کرتا ہے، دین پہ نہیں چلتا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسے عذاب دینے میں اسی طرح جلدی نہیں کرتے جس طرح انسان بھلائی مانگنے میں جلدی کرتا ہے۔ اگر ہم عذاب دینے میں جلدی کرنے لگ جائیں لوگوں کو، تو لوگوں کا تو معاملہ ہی ختم ہو جائے، ان کی مدت ہی پوری ہو جائے، ان کی میعاد ہی ختم ہو جائے۔ ہم سرکشی کرنے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھٹکتے رہیں اپنی سرکشی میں۔ اس کے بعد جب اللہ اپنی رسی مضبوط کرتا ہے ان بطش ربک لشدید، تو یقیناً خدا کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور اسی وجہ سے کئی ساری احادیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم اپنے مال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے کبھی بد دعا کے الفاظ اپنی زبان پہ نہ نکالیں۔ ذرا آئیے میں آپ کے سامنے کچھ احادیث اس مفہوم کی پیش کرتا ہوں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم
ولا تدعوا علی خدمکم ولا تدعوا علی اموالکم لا توافقوا من اللہ ساعۃ نیل فیہا عطاء فیستجاب لکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ کبھی بھی اپنے لیے بد دعا نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے لیے اپنے اوپر بد دعا نہ کرو۔ کبھی کبھی انسان تنگ آ جاتا ہے اپنے آپ سے بھی، اپنی عادتوں سے، اپنی حرکتوں سے، شرارتوں سے، اپنی سستی سے، کاہلی سے۔ جی ہاں، یہ کہ انسان کبھی کبھی اپنے آپ سے اتنا تنگ آ جاتا ہے تو کہتا ہے مولا ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ ہم کو اٹھا لے، اپنے لیے بد دعا کرتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے آپ کے اوپر کبھی بد دعا نہ کرو۔ کبھی کبھی انسان اولاد کے لیے بد دعا کر دیتا ہے، اولاد کی حرکتوں سے تنگ آ کر کے، کہ اس سے بہتر ہے کہ انسان بے اولاد رہے۔ آقا کریم نے فرمایا ولا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد کے اوپر بھی کبھی بد دعا نہ کرو۔ کبھی کبھی انسان اپنے ملازمین کے لیے بد دعا کرتا ہے، اور یہ تو اکثر کرتا ہے، اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کم کرتا ہے، لیکن اپنے ملازمین جو اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں، جو اس کے خادم ہوتے ہیں، نوکر چاکر ہوتے ہیں، ان کے لیے تو نہ جانے دن بھر میں کتنی بد دعائیں نکالتا رہتا ہے۔ ارے کہاں مر گیا، کہاں سڑ گیا، کہاں کیا ہو گیا، اس قسم کی باتیں انسان کرتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ اولاد سے تو بہرحال خون کا رشتہ ہے، اپنی جان ہے، لیکن نوکر بیچارہ غیر ہے، تو اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو انسان اس کے لیے بد دعائیں کرنا تو کافی انسان کی عام عادت ہے۔ لیکن ذرا اس حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ملاحظہ کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آقا کی بارگاہ میں 10 سال تک حاضر رہا، اور 10 سال تک آقا کا خادم بن کے رہا، لیکن ان 10 سالوں میں کبھی آقا کریم نے ہمیں نہ تو کسی کام کے لیے ڈانٹا، نہ جھڑکا، اور نہ کسی کام کے لیے یہ کہا کہ اسے کیوں کیا یا اسے کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں فرمایا۔ اپنے انڈر میں رہنے والے ملازمین کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ ہونا چاہیے، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پورا ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت زید بن حارثہ جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، آقا کے غلام تھے، اولاً غلام۔ تو حضرت زید ابن حارثہ کے والد آئے، خاندان والے آئے، اور آ کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یاد کرنے لگ گئے، حضور ہمارا بیٹا آپ کا غلام ہے، آپ کو جتنی قیمت چاہیے آپ لے لیں، بس ہمارا بیٹا ہمیں دے دیں۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا بیٹا ایک غلامی کی زندگی گزارے۔ آپ جو چاہیں وہ لے لیں، جتنا چاہیں لے لیں، ہمارا بیٹا ہمیں دے دیں تاکہ ہم اسے لے جائیں، اپنے ساتھ رکھیں، ماں باپ کا پیار دیں، اس کی تربیت کریں، اچھے طریقے سے تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت زید بن حارثہ کے والد سے کہ ہمیں آپ سے کوئی قیمت نہیں چاہیے، کوئی مال نہیں چاہیے، آپ جائیں اپنے بیٹے کے پاس اور اس سے کہیں کہ چلو ہمارے ساتھ۔ اگر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے تو آپ بغیر کسی مال اور بغیر کسی قیمت کے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیں۔ یہ فرمایا اللہ کے رسول نے حضرت زید بن حارثہ کے والد سے۔ لیکن اگر وہ جانے سے انکار کر دے آپ کے ساتھ تو پھر ہماری رائے ہے کہ آپ اس کے اوپر سختی نہ کریں اور زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش نہ کریں۔ تو زید بن حارثہ کے والد آتے ہیں ان کے پاس، اور آ کے ان کے سامنے کہتے ہیں کہ بیٹے بڑے لمبے عرصے سے تم غلامی کی زندگی گزار رہے ہو، کسی کے خادم ہو، نوکر ہو،
اس سے بہتر یہ ہے چلو ہمارے ساتھ، تمہارے آقا نے اجازت دے دی ہے کہ اگر تم چلنا چاہو تو وہ تمہیں آزاد کرنے کے لیے تیار ہے، ہم تمہیں اپنے ساتھ تمہارے گھر لے کر کے چلتے ہیں۔ تو حضرت زید ابن حارثہ نے اپنے والد کو یہ جواب دیا تھا کہ قسم خدا کی ان کی غلامی آپ کے پاس رہنے سے ہمیں زیادہ پیاری ہے۔ ذرا غور تو کریں، ایک بچہ اپنے والد کو چھوڑ رہا ہے، اپنی والدہ کی پیار بھری گود کو چھوڑ رہا ہے، اپنے خاندان کو چھوڑ رہا ہے، اور وہ بھی کس کے لیے؟ غلامی کے لیے، غلامی کے لیے، جو کہ غلامی در حقیقت انسانیت کی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان فطرتاً آزاد ہے، انسان آزادی کو پسند کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت زید ابن حارثہ اپنے والد کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے آقا غلاموں کے ساتھ اولادوں سے بھی بہتر سلوک کیا کرتے تھے، تبھی تو جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو حضرت زید ابن حارثہ نے جب یہ انکار کر دیا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اسی وقت انہیں آزاد کر دیا اور انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ یہاں تک کہ زید کو حضرت زید ابن محمد کہا جاتا تھا، زید ابن محمد کہا جاتا تھا۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قرآن مجید کی، جس میں اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو اب یہ حکم ہو گیا کہ سب کو اس کے حقیقی باپ کے نام سے پکارا جائے۔ ان کو پہلے کہا جاتا تھا زید ابن محمد کہا جاتا تھا، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کے بعد آقا نے حکم دیا کہ نہیں، انہیں زید ابن حارثہ کہا جائے۔ حضرت زید کہا کرتے تھے قسم خدا کی جب سے یہ حکم نازل ہوا تو مجھے لگتا تھا کہ ہاں میں سچ مچ یتیم ہو گیا ہوں۔ زید ابن حارثہ جب سے ان کو کہا جانے لگا، ان کا بیان ہے کہ لگتا تھا کہ میں یتیم ہو گیا ہوں۔ کہاں زید ابن محمد کی مٹھاس، اور کہاں اس میں جو ایک اپنائیت کا جو تصور ہے، جو حال ہے۔ زید ابن حارثہ چونکہ محمد سے ایک رشتہ کٹ گیا نا، فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ میں سچ مچ کا یتیم ہو گیا ہوں۔ تو یہ آقا کی سیرت ہے غلاموں کے حوالے سے، غلاموں کے حوالے سے، ملازمین کے حوالے سے، خادموں کے حوالے سے۔ حضرت انس کہتے ہیں 10 سال میں کبھی آقا نے ہمیں نہ تو جھڑکا نہ تو ڈانٹا، اور نہ ہی کبھی یہ کہا کہ یہ کام کیوں کیا، اور نہ ہی کبھی یہ کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اور حضرت زید اپنے والد کو چھوڑ دے رہے ہیں، اپنے خاندان کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ یقیناً وہ ذات رحمت للعالمین ہے، اور وہ ذات اپنے ملازمین اور غلاموں کے ساتھ بھی اتنا بہتر سلوک کرتی ہے جتنا بہتر سلوک ہم اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تو آقا نے حکم دیا وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ خَتَمِكُمْ، اپنے ملازمین پہ بد دعا نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کے اوپر بھی بد دعا نہ کرو۔ کبھی کبھی انسان کو اس کے اپنے مال ہی سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ مان لیں کوئی عزیز بیمار ہے، پیسے کی بھرمار ہے، اور اس کے باوجود نہ بچا سکے ہو، اور وہ اسی مرض میں اس دنیا سے چل بسے، انسان کہتا ہے کہ لعنت ہو ایسے مال پہ جس مال سے ہم اپنے کسی پیارے کی جان نہ بچا سکیں۔ انسان کبھی کبھی بد دعا دیتا ہے نا اپنے مال کو۔ آقا کریم نے منع کیا وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کو بھی بد دعا نہ کرو، اس لیے کہ آقا نے فرمایا لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ فَيُسْتَجَابُ لَكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وقت تمہاری زبان سے وہ بد دعا کے الفاظ نکل رہے ہوں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے،
اپنے مال کے لیے، اپنے ملازمین کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے جن سے تم محبت کرتے ہو، جس وقت تمہاری زبان سے بد دعا کے الفاظ نکل رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو، تم ادھر اپنی زبان سے کچھ نکالو اور ادھر وہ قبول ہو جائے تو پھر اس کے بعد تم لٹ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، لہذا بد دعا نہ کرو۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین، مومنی جو ایمان والوں کی ماں ہے حضرت ام سلمہ، وہ روایت کرتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، اپنے لیے بھلائی کے علاوہ کوئی اور دعا مت کرو، کہیں بد دعا نہ کرو، اپنے لیے جب بھی دعا کرو تو بھلائی کی دعا کرو، کیونکہ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، کیونکہ اے ایمان والو تم جو بھی دعا مانگتے ہو نا، فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، لہٰذا اپنے لیے بھلائی کے علاوہ کبھی کچھ اور نہ مانگو۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک غزوے کے سفر میں تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو کافی تنگی تھی اس وقت اور سواری کے لیے جانور نہیں تھے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی سواری پہ بار بار لوگ سوار ہوتے تھے، تو ایک انصاری صحابی جو تھے سوار ہوئے ایک اونٹنی پہ، تو ان کی اونٹنی تیز نہیں چل رہی تھی یا ان کے موافق، ان کے مطابق نہیں چل رہی تھی، تو انہوں نے اپنی اونٹنی کے اوپر لعنت کر دی، اپنی اونٹنی کے اوپر لعنت کر دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے جو اپنی اونٹنی کو اور اپنی سواری کو لعنت کر رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ یہ فلاں صحابی ہیں، فلاں انصاری صحابی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اس اونٹنی سے تمام مال و اسباب اتار لو اور اسے چھوڑ دو، کیونکہ لعنت کی ہوئی اونٹنی ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آقا نے اسے قافلے سے الگ کر دیا۔ اور ایسا ہی واقعہ ایک بار ایک سفر میں آیا کہ ایک عورت نے اپنی اونٹنی پر لعنت کر دی، آقا کریم نے اس اونٹنی سے بھی تمام مال و اسباب وغیرہ جو بھی تھے سب اتروا لیے اور اسے چھوڑ دیا۔ صحابی رسول جو کہ راوی ہیں حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس اونٹنی کو دیکھ رہا ہوں جس پر عورت نے لعنت کی تھی کہ وہ ایسے ہی کھلی اور آزاد پھرتی رہتی ہے اور کوئی اسے دیکھتا تک نہیں، کوئی اسے منہ تک نہیں لگاتا۔ تو جس اونٹنی پر لعنت کی گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قافلے سے باہر نکال دیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس اونٹنی کا گوشت کھانا حرام ہو گیا یا اس کا دودھ پینا حرام ہو گیا، نہیں، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کے لیے اور زجر و توبیخ کے لیے فرمایا کہ کوئی اپنے مال پر کبھی بھی لعنت نہ کرے اور بد دعائیں نہ کرے، ورنہ اس لیے کہ ظاہر انسان اپنے مال پہ لعنت کرے گا، بد دعا کرے گا، اور پھر اس کے بعد وہ تو جلد بازی میں کر رہا ہے نا، وہ تو غصے کی شدت میں آ کے کر رہا ہے، پھر اس کے بعد اسی مال کو استعمال کرے گا، تو بد دعا کیے ہوئے مال کو استعمال کرے گا، تو پھر اس کے اوپر بھی اس کی جو مصیبتیں ہیں اور جو اس کی پریشانیاں ہیں اس کے اوپر آ سکتی ہیں اور وارد ہو سکتی ہیں۔ تو آقا نے اونٹنی کو الگ کر دیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی بد دعا کے الفاظ نہ نکالیں، نہ تو اپنے لیے، نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ تو اپنے مال کے لیے، نہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، کسی چیز کے لیے نہیں۔ اور اس حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت سودا بنت زمعہ ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد ایک قیدی کیا۔ رات میں ایک قیدی تھا، تو رات میں قیدی رونے لگ گیا، کافی زار و قطار۔ تو حضرت سودا بنت زمعہ نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ کیا چیز تمہیں رلا رہی ہے؟
تو اس نے عرض کیا کہ مجھے کافی زور سے باندھا ہوا ہے، یہ شکنے جو ہیں کافی مضبوط ہے، بندھن کافی مضبوط ہے، تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اسی وجہ سے یہ تکلیف کے آنسو ہیں۔ تو حضرت سودا بنت زمعہ نے اس کی رسی ذرا سی ڈھیلی کر دی رسی، اور رات کا وقت تھا۔ اس کے بعد حضرت سودا سو گئی، اور کیا کیا وہ کہ رسی ذرا سی ڈھیلی ہو گئی تھی، اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگ گیا وہ قیدی۔ جب حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خبر، یہ پتہ چلا کہ وہ قیدی ہم نے جس کی رسی ڈھیلی کی تھی، جس کا بندھن تھوڑا سا ڈھیلا کیا تھا، وہ بھاگ گیا ہے، تو یہ گئیں اور جا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا ماجرا بیان کی، یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہوا اور وہ قیدی بھاگ گیا۔ تو آقا نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ اللہ نے یہ فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ پھر اس کے بعد وہ بعد میں قیدی پکڑ لیا گیا، لیکن صبح جب ہوئی تو صبح کے وقت حضرت سودا انتظار کر رہی ہیں کہ اب ہم پر کوئی نہ کوئی عذاب نازل ہوگا۔ اپنے ہاتھ کو دیکھتی تھی اور کہتی تھی کہ عنقریب یہ ٹوٹنے والا ہے، اس لیے کہ نبی نے کہا ہے کہ اللہ تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ حضرت سودا کسی مصیبت کے نازل ہونے کا انتظار کر رہی ہیں، اور انہیں امید اور انہیں یہ خوف ہے کہ کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہوگی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا تھا کہ میرے اہل میں سے جو شخص میری دعائے ضرر کا مستحق نہ ہو، دعائے ضرر یعنی نقصان کی دعا، میری اہل میں سے، میرے خاندان میں سے، یا کوئی بھی شخص اگر میری دعائے ضرر کا مستحق نہ ہو اور میں اس کے لیے دعائے ضرر کر دوں، تو مولا اس دعائے ضرر کو اس کے لیے دعائے رحمت بنا دے، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں، اور جس طرح بشر اور انسان غضبناک ہوتا ہے، میں بھی غضبناک ہوتا ہوں، اور غصے میں آ کر کے کبھی کبھی کسی ایسے کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ ہماری زبان سے دعائے ضرر نکل جائے کہ جس دعائے ضرر کا وہ اہل نہ ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ سے پہلے ہی یہ سوال کیا ہے کہ مولا ایسی حالتوں میں میری دعائے ضرر کو اس بندے کے لیے دعائے رحمت بنا دے۔ اور اسی حوالے سے اس کی ذرا سی تفصیل مطلوب ہے، لیکن پہلے ایک حدیث سن لیں۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ تخریج کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ محمد ایک بشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ایک بشر ہے، بشر کی طرح غضبناک ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، جیسے عام لوگوں کو غصہ آتا ہے ویسے مجھے بھی غصہ آتا ہے، میں تجھ سے یہ عہد کرتا ہوں، آقا نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے یہ عہد کرتا ہوں اور تو اس عہد کے خلاف نہ کرنا کہ میں جس مومن کو بھی اذیت دوں یا برا کہوں یا اس کو ماروں تو اس چیز کو اس کے گناہوں کا کفارہ کر دینا اور اس کو اس کی ایسی عبادت کر دینا جس کی وجہ سے وہ قیامت کے دن تیرا قرب حاصل کرے۔ اس کی تخریج امام مسلم نے کی ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا نے خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ مولا میں تم سے عہد لیتا ہوں اور مولا میری التجا ہے کہ تو اس عہد کے خلاف نہ کرنا کہ میں کسی مومن کو ایذا دوں یا کسی کو ماروں یا برا کہوں تو ہمارے اس عمل کو، ہمارے اس فعل کو اس کے حق میں گناہوں کا کفارہ کر دینا اور اس کو کل قیامت کے روز ایسا اجر دینا جس اجر کی وجہ سے وہ کل قیامت کے دن تیرا قرب حاصل کرے۔ تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آقا کریم نے منع کیا کہ بد دعائیں نہ کرو،
بد دعائیں نہ کرو، اپنے مال کے اوپر، اپنے اوپر، اولاد کے اوپر، کسی کے اوپر بد دعائیں نہ کرو۔ اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں خود آقا نے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے کہ اللہ تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ اور اس باب میں حضرت عائشہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے، حضرت عائشہ بھی ایک حدیث روایت کرتی ہیں کہ ایک بار آقا نے مجھے ایک قیدی دیا، وہ بھی ایسی بھاگ گیا، تو آقا نے فرمایا یہ میرے بارے میں بھی کہ اللہ تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی اب عذاب پہنچے گا مجھ کو، تو اس وقت بھی آقا نے فرمایا کہ میں نے خدا سے عہد لے لیا ہے کہ جو بھی میں تم سے ایسی دعا کروں جو کہ دعائے ضرر ہو اور سامنے والا اس کا مستحق نہ ہو، تو اسے اس کے حق میں دعائے رحمت بنا دے۔ تو پھر بھی یہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے دعائے ضرر کیا، تو اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ یہ کوئی بد دعا یا دعائے ضرر نہیں ہے، یہ بد دعا نہیں ہے۔ اہل عرب کی سوسائٹی جو تھی نا، جو ان کا سماج تھا، تو اہل عرب کی زبان پہ بطور تکیہ کلام اس قسم کے الفاظ اور جملے جاری رہتے تھے کہ تربت یداک تمہاری ناک خاک آلود ہو، الا رغم عنف ابی ذر، آقا نے فرمایا کہ ابو ذر تمہاری ناک خاک آلود ہو، اور قطع یدک اللہ تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور اس کے بعد سکلت کا امو کا تمہاری ماں تمہیں روئے۔ تو اس قسم کے جو الفاظ تھے اور جملے تھے، یہ ان کے یہاں بطور تکیہ کلام رائج تھے، اور سامنے والا جب اس قسم کے جملے اپنی زبان سے نکالتا تھا کسی کے حق میں، کہ جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آقا نے فرمایا کہ جو بھی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کے رسول ہوں تو جنتی ہے۔ تو آقا نے فرمایا، تو ابو ذر نے یہ عرض کیا، حضور وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے۔ آقا نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے پھر بھی وہ جنتی ہے۔ تو پھر دوسری بار حضرت ابو ذر نے عرض کیا، رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے پھر بھی وہ جنتی ہے۔ تو آقا نے دوسری بار بھی فرمایا کہ ہاں، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، میری رسالت کا اقرار کرتا ہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو حضرت ابو ذر نے تیسری بار بھی کہا، عرض کیا یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے پھر بھی وہ جنت میں جائے گا۔ تو آقا نے تیسری بار فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ عَنْفِ أَبِي ذَرٍ، کہ اگرچہ وہ زنا کرے چوری کرے، اگر وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، مومن ہے، تو جنت میں جائے گا۔ اور اے ابو ذر تمہاری ناک خاک آلود ہو، تم کتنا سوال کرتے ہو۔ اس قسم کی باتیں، تو اس قسم کے الفاظ اور جملے اہل عرب کی سوسائٹی میں رائج تھے۔ لوگ بغیر اس نیت کے کہ میں کسی کے حق میں دعا یا بد دعا کر رہا ہوں، اس قسم کے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے رہتے تھے۔ تمہاری ماں تمہیں روئے، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور تمہاری ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسی سوسائٹی کا ایک حصہ تھے اور اس سماج میں آپ پلے بڑے تھے، لہٰذا یہ کبھی کبھی غیر ارادتاً اس قسم کے الفاظ آپ کی زبان سے بھی لوگوں کے حق میں نکل جاتے تھے، مگر آقا نے پہلے ہی یہ عہد لے لیا تھا، مولا میں چونکہ اہل عرب کی سوسائٹی میں پلا بڑھا ہوں، تو ان کے سماج میں رہنے کے زیر اثر اگر کبھی غیر ارادتاً میری زبان سے اس قسم کے الفاظ نکل جائیں جو یہ عام طور سے بولتے ہیں، جو کہ بظاہر بد دعائیں ہیں، جو کہ ضرر اور شر کی دعائیں ہیں، اگر وہ الفاظ نکل جائیں تو مولا میں تم سے عہد لیتا ہوں کہ اسے اس کے حق میں جس کے بارے میں اس قسم کے الفاظ ہماری زبان سے نکلے ہیں دعائے رحمت بنا دینا، دعائے رحمت بنا دینا۔ آقا نے پہلے ہی عہد لے لیا خدا کی بارگاہ میں کہ کبھی اگر نکل جائے غیر ارادتاً تو مولا اسے دعائے رحمت بنا دینا۔ یہ جواب دیا ہے علماء نے اس کا کہ
آپ نے منع کیا، اور پھر آپ نے حضرت سودا کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ اسی سماج اور سوسائٹی کا اثر تھا جس میں رہتے تھے، لیکن آقا نے پہلے ہی عہد لے لیا تھا کہ مولا اسے دعائے رحمت بنا دے اگر وہ مستحق نہیں ہے. تو یہ 3 اقوال ہیں اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان اسی طرح برائی مانگتا ہے جس طرح بھلائی مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے. پہلا قول نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. دوسرا قول عام طور سے انسان اپنے بارے میں کوئی ایسی چیز مانگ لیتا ہے جو اس کے لیے بظاہر تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں بھلائی ہے، لیکن ہر قسم کی برائی کا جڑ اور فساد کی جڑ ہوتی ہے وہ چیز، اللہ اپنے فضل سے نہیں عطا کرتا. اور تیسرا قول ہے کہ انسان اپنے مال، اولاد اور رشتہ دار، بیویاں، بچے، ان کے لیے بد دعائیں کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ انسان جلد بازی میں کرتا ہے، اس کا ارادہ نہیں ہوتا، لہٰذا میں اپنی رحمت سے اس کی اس قسم کی بد دعائیں قبول نہیں کرتا. اس کے بعد جو اس آیت کریمہ کا آخری حصہ ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز واقع ہوا ہے، جلد بازی کرتا ہے انسان. تو اس حوالے سے علماء تفسیر نے کئی روایتیں نقل کی ہیں، اور یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا میں انسان سے مراد حضرت آدم ہے. کیا ہے؟ حضرت آدم، کہ حضرت آدم کو جلد باز پیدا کیا گیا، اور ان کی پوری اولاد، ظاہر ہے کہ والد کی سرشت، طبیعت اور جو مزاج ہوتا ہے وہ اولاد تک ضرور منتقل ہوتا ہے، لہٰذا یہ بشر اور انسانیت کی فطرت میں یہ چیز موجود ہو گئی کہ اسے جلد باز پیدا کیا گیا، اس کی فطرت میں موجود ہے. اور مراد کون ہے؟ حضرت آدم. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اس میں اللہ پاک نے اشارہ کیا ہے حضرت آدم کے کچھ واقعات کی جانب کہ اللہ پاک نے جب اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم کی تخلیق فرمانی شروع کی اور ان کا پتلا بن کے تیار ہو گیا اور ان کے بدن میں خدا پاک نے روح ڈالا، تو روح جو تھی حضرت آدم کے سر کی جانب سے ان کے اندر داخل ہوئی، اور وہ روح اوپر سے بدن کے جس حصے میں پہنچتی جاتی اور روح کا اثر پہنچتا جاتا، اس حصے میں زندگی آتی جاتی. تو سب سے پہلے آپ کے سر میں زندگی آئی، آپ کے دماغ میں، پھر آنکھوں میں. تو وہ اپنی آنکھوں سے اپنے آپ کو بنتا ہوا دیکھ رہے تھے، اپنے آپ کو بنتا ہوا دیکھ رہے تھے. تو جب عصر کا وقت ہو گیا اور ابھی تک ان کے دونوں پاؤں باقی تھے، یعنی روح جو تھی وہ کمر تک پہنچی تھی اور روح کا اثر کمر ہی تک پہنچا تھا اور دونوں پاؤں باقی تھے، اور عصر کا وقت ہو گیا. تو حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ عرض کیا، مولا یہ مجھے پیدا کرنے والا جو مسئلہ ہے نا، معاملہ ہے، اسے رات سے پہلے مکمل کر دے، اسے رات سے پہلے مکمل کر دے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے مکمل کر دے. تو یہ دعا جلد بازی کو بتاتی ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت نے روح ڈالی تو روح اپنی جو اللہ پاک نے اس کی فطری جو سرعت رکھی ہے اس سرعت کے ساتھ سرایت کرتی جا رہی تھی، لیکن عصر کا وقت آ گیا اور یہ دیکھ رہے ہیں ابھی تک تو صرف کمر ہی تک روح پہنچی ہے. تو انہوں نے یہ عرض کیا، مولا ہماری تخلیق کا عمل رات ہونے سے پہلے مکمل کر دے. یہ جلد بازی ہے، اسی کی جانب اشارہ کیا گیا اس آیت کریمہ میں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر کی جانب سے روح ڈالی گئی اور روح ان کی ناف تک پہنچی تو ابھی روح کا اثر پاؤں تک نہیں پہنچا تھا کہ حضرت آدم نے اٹھنے کی کوشش کی. وہ اٹھنے لگ گئے اور ابھی تک پاؤں میں تو روح آئی نہیں تھی، جان آئی نہیں تھی، حیات تھی نہیں، لہٰذا وہ لڑکھڑا کے گر پڑے. تو اسی بات کو اللہ پاک نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے کہ ابھی روح ناف تک پہنچی ہے اور پاؤں تک روح نہیں پہنچی کہ اٹھنے کی کوشش کی، نہیں اٹھ سکے. کان الانسان عجولا، انسان جلد باز ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم کی آنکھوں میں روح پہنچی اور روح کا اثر پہنچ گیا، روح سرایت کر چکی آنکھوں تک، تو چونکہ حضرت آدم کی تخلیق کا جو عمل تھا یہ جنت میں انجام دیا جا رہا تھا، آپ جنت میں پیدا کیے گئے. تو جب آنکھوں تک روح پہنچی تو آپ نے آنکھیں کھول دی، اور آنکھیں کھولی تو آپ نے دیکھا کہ سامنے جنت کے پھل ہیں. ان کی نگاہ پڑی جنت کے پھلوں کے اوپر سامنے. اور جب روح ان کے پیٹ تک پہنچی، ابھی تک بدن کے باقی حصے میں روح نہیں پہنچی ہے، پیٹ تک پہنچی، تو حضرت آدم کو جنتی پھلوں کو کھانے کی خواہش ہوئی. کھانے کی خواہش ہوئی جب پیٹ تک روح پہنچ گئی تو انہوں نے اپنے ہاتھ بڑھائے جنتی پھلوں کی جانب، اور ابھی تک روح ان کے پاؤں تک نہیں پہنچی تھی. اسی چیز کو اللہ پاک نے بیان کیا کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، ابھی تخلیق مکمل نہیں ہوئی ہے اور جنتی پھلوں کی جانب ہاتھ بڑھا رہے ہیں. یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے ایک آخری حدیث سن لیں، صحیح مسلم کی ہے یہ حدیث ہے. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما صور اللہ تعالی آدم فی الجنہ ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ. جب اللہ نے حضرت آدم کا پتلا بنایا جنت میں، تو پتلا بنانے کے بعد اللہ نے ایک عرصے تک کے لیے اسے چھوڑ دیا اسی کی حالت پہ. پتلا بنایا اور چھوڑ دیا. تو ابلیس جو تھا نا، بڑا چکر کاٹ کاٹ کے دیکھا کرتا تھا کہ یہ ہے کیا چیز، یہ بڑی یہ اسے حیرت ہوتی تھی کہ کیا اللہ بنا رہا ہے، کیا ہے یہ. چکر کاٹتا تھا، دیکھتا تھا، کبھی اندر گھستا بدن کے اندر، پھر باہر نکل جاتا. تو جب وہ اندر گھسا اور اس نے دیکھا کہ اندر سے یہ خالی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلما رآہ اجوف عرف انہ خلق خلقا لا یتمالک. ابلیس جب اندر داخل ہوا اس پتلے کے اندر اور دیکھا کہ اندر سے خالی ہے، تو اسے سمجھ میں آ گیا کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو غصے پہ اپنا قابو نہیں رکھ پائے گی اور جلد بازی میں ایسے کام کرے گی جو کام اس کے لیے نقصان دہ ہوگا. اور یہی وکان الانسان عجولا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے کہ غصے میں آ کر کے ایسے کام کر جاتا ہے جلد بازی میں کہ بعد میں اسے شرمندگی ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیے گا اس بات کو کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے نبی ہیں، ہر قسم کے بشری عیوب اور نقائص سے پاک ہیں. تو یہ جو ابلیس نے کہا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو قابو نہیں رکھ پائے گی، اس سے مراد ان کی اولاد اور ان کی ذریت ہے. یہاں پہ آدم مراد نہیں ہے بلکہ مراد آدمی ہے. آدمی یعنی آدم کے اولاد. حضرت آدم معصوم ہیں، ہر قسم کی خطاؤں سے، ہر قسم کے عیوب سے، ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ ہیں. نبی معصوم ہوتے ہیں لیکن
جو یہ اس قسم کی باتیں آئی ہیں تو یہ در حقیقت یہ بتانے کے لیے ہے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو اولاد ہوگی ان کے اندر اس قسم کی کوالٹیز ہوگی کہ وہ غصے میں اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکے گی، وہ جلد باز ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اس سے مراد حضرت آدم کی ذات گرامی ہرگز نہیں ہے۔ آدم بول کر آدمی مراد لیا گیا ہے، جیسے کل بول کر جز مراد لیا جاتا ہے۔ باپ کل ہوتا ہے، اولاد جز ہوتی ہے، ایک حصہ، جز یعنی ایک حصہ۔ تو یہ 11ویں آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور پھر انشاءاللہ آنے والی نشست میں 12ویں آیت کریمہ کی روشنی میں، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے 2 نشانیاں بنائی، ایک رات اور ایک دن۔ رات کو چھپی ہوئی نشانی، دن کو دکھائی دینے والی نشانی بنایا، اور پھر اس کے بعد کے جو آیات میں تفصیلات ہیں انشاءاللہ ہم اگلی نشست بالتفصیل آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا